حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا تھا۔ سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں، لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے، خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا، کہا معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے، سپاہی بن کر کے جائیں گے، سپہ سالار کوئی اور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟ اللہ اللہ توکل دیکھیں، امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے، میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اب خالد بن ولید کی جو فوج تھی، ان کا جو لشکر تھا وہ جوانوں سے بھرا تھا۔ عیسائیوں نے غلیظ منصوبہ بنایا، ناپاک منصوبہ، آج بھی یہی بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے جوانوں کو اپنے دام فریب میں کھینچنے کے لیے۔ خالد بن ولید کو عیسائی نے بلایا، کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری ایک شرط ہے، 3 دن کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر کے فلاں بازار سے تم اس قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم قلعے کی چابیاں یوں ہی تمہیں دے دیں گے، لڑیں گے نہیں۔ خالد بن ولید منظور کر لیتے ہیں۔ 3 دن تک آپ سوچتے رہے اتنی جلدی ہار کیوں مان لی ہے؟ ہار کیسے مان گئے؟ کچھ تو دال میں کھالا ہے۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے، اپنی فوج کو لے کر وہ جیسی بازار میں آئے، حسیناؤں پر نظر پڑ گئی، آدھے لباس میں کچھ ننگے لباس، نیچے مال و دولت بچھایا ہوا ہے، لیکن وہ خالد بن ولید کے جو جوان تھے رک گئے، جہاں تھے وہیں قدم رک گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر کے کہا اے جوانوں آج تمہارے امتحان کا دن ہے۔ جہاد کے میدان میں نہیں کہا امتحان کا دن، کہا یہاں امتحان کا دن ہے۔ لڑائیوں میں تو وہ ماہر تھے، کسی تلوار سے خوف کھانے والے نہیں، لیکن یہ حسن و جمال کی تلواریں اگر کہیں کاٹ ڈالیں تو بھیانک نتیجہ آ سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اگر آج تمہارا کسی کا بھی قدم ڈگمگایا، قیامت تک آنے والی امت تم پر لعنت بھیجے گی، اور اگر سنبھل کر چلے آنے والی نسلیں تم پر رحمتوں کے پھول برسائے گی۔ پوچھا ان جوانوں نے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ بھی مت کرو، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے، بس اس سنت پر عمل کر کے چلو، ادھر ادھر نظر نہیں کرنا۔ صحابہ کو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب صحابہ کے گزرنے کا انداز جو لکھا ہے تاریخ میں، اللہ اکبر، ایسا گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، ایسے بالکل فوجیانہ چال وہ چلتے ہوئے ادھر آئے۔ وہ تو عیسائی فاتحانہ شان اور جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سارے بہک گئے ہوں گے، سب غرق ہو چکے۔ وعدے کے مطابق اس عیسائی پادری نے چابیاں تو دے دی۔ خالد بن ولید سے پوچھا اے خالد یہ کون سی فوج جمع کیا تو؟ یہ کون سے جوان ہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں، خواہش ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جواب دیا تھا، کہا اے نادان تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے، پہلے سے حسن مصطفیٰ جن کی آنکھوں میں ہو، دنیا کا حسن انہیں دھوکہ نہیں دیتا۔ اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی، 9 تلواریں ایک کے بعد دیگرے ٹوٹتی گئی، پھر دوسری لی، وہ ٹوٹی پھر تیسری لیا۔ اب وہ کس انداز سے کس جذبے سے وہ میدان میں جمے رہتے ہوں۔ میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں جتنے علاقے فتح ہوئے، بہت علاقے ہیں، جارڈن ہے، ملک شام کے کئی علاقے ہیں، یمن کے کئی علاقے ہیں، یہ جتنے علاقے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں فتح ہوئے، اوروں نے بھی جنگیں کی ہیں، بادشاہوں نے بھی جنگ کی ہیں،